سر مسلمانوں کے دو طبقے پائے جاتے ہیں. ایک وہ طبقہ جس کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوتی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی شریعت کے مطابق گزرے, اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ میں پوری زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزاروں, مجھ پر کسی قسم کا دباؤ نہ ہو, جیسے میں لائف گزارنا چاہوں ویسے لائف گزاروں. میرا دل چاہتا ہے نماز پڑھنے کا تو میں نماز پڑھ لوں, نہیں دل چاہتا تو میں نہ پڑھوں. تو اس حوالے سے قرآن و سنت میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ یہ جو آپ دو طبقات کی بات کر رہے ہیں, بظاہر تو دو ہی طبقات ہیں, لیکن در حقیقت اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو یہ طبقات زیادہ بن جاتے ہیں. برکیف ہم خلاصتاً کلام کرتے ہیں اس کے اوپر. دیکھیں, وہ لوگ جو دنیا میں آ کر کے بظاہر شریعت کی پابندیاں ہیں, احکامات پر عمل کرنا ہے, اپنی من پسند زندگی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے, یہ لوگ کامیاب ہیں. اچھا, ان کی کامیابی ہم بیان نہیں کر رہے, قرآن و سنت کے اندر ان کی کامیابی کو بیان کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لے کر آئے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا, نیک کام بھی کیے, ان کے بارے میں فضیلت کا بیان فرمایا. سورۃ النساء آیت نمبر 173 کے اندر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے, انہیں ان کا اجر پورا دیا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں زیادہ عطا فرمائے گا. اچھا, انہیں ان کا اجر کیسے دیا جائے گا پورا؟ دنیا کے اندر جو ہے اطمینان قلبی ان کا انعام ہے, تحفہ ہے. آدمی بہت سارا پیسہ خرچ کرتا ہے, اپنی جگہ چینج کر لیتا ہے, انوائرمنٹ چینج کرتا ہے, کہیں گھومنے پھرنے چلا جاتا ہے, اور دیگر چیزوں کو اختیار کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ آرام ملے, سکون ملے, دل کو قرار نصیب ہو. لیکن یہ یاد رکھیے گا, قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں جو اس کی اطاعت کرتے ہیں, اس کا ذکر کرتے ہیں, اس کی یاد میں اپنی زندگی گزارتے ہیں, ان کے بارے میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو, اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے. یعنی دنیا کے اندر ان لوگوں کے لیے جو بظاہر لوگوں کے سامنے ایک پابندی والی زندگی گزار رہے ہیں, تو ان کے لیے اتنا بڑا انعام ہے کہ ان کا دل مطمئن ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شریعت کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے وہ عموماً کرپشن کی طرف نہیں جاتا, عموماً لالچ حرص کی طرف نہیں جاتا, بلکہ اس کی زندگی ایک بیلنس کی زندگی ہوتی ہے. نمازوں کے اوقات میں وہ آپ کو مسجد میں نظر آئے گا, زکوٰۃ کی باری ہوگی تو سب سے دینے میں آگے آگے ہوگا, روزوں کے معاملات ہوں گے تو رمضان کے اندر ایکٹیویٹی کم کر کر وہ آپ کو روزے رکھتے ہوئے نظر آئیں گے. مطلب یہ کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے سلسلے میں وہ آپ کو محسوس ہوگا کہ دنیا کے مقابلے میں وہ ترجیح دے رہے ہیں, اسی لیے کہ ان کا دل مطمئن ہے. اور جس کو بہت سارا پیسہ چاہیے ہو, جس کا دل مطمئن نہ ہو, بس جس کو ہوس ہو اور ہر چیز کی طرف وہ مائل ہو جائے, مطلب شریعت مطہرہ پر وہ دنیا کو ترجیح دے دے, تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کا دل بے چین قرار پائے گا. دوسرے وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف مائل ہیں, یہ ایک طبقہ نہیں ہے بلکہ یہ کیٹیگریز ہیں اس کے اندر مختلف. مثال کے طور پر ایک وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے, اسے یہ معلوم ہے کہ کل بروز قیامت مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے رہ کر اپنے عمل کا جواب دینا ہے, لیکن اس کے باوجود شیطان جو ہے اس کو بہکا دیتا ہے, نفس غالب آ جاتا ہے اور وہ لگ جاتا ہے. بعض اوقات عبادات کے اندر کوتاہی کر رہا ہے, بعض اوقات اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, کہیں اخلاق کی کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں, کہیں مثلا جھوٹ بول رہا ہے, بدنگاہی کر رہا ہے. خوف خدا دل میں موجود ہے لیکن وقتی طور پر نفسانی غلبہ ہو گیا. اس شخص کے بارے میں چانسز ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرمائے, لیکن ہم یہ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف فرما کر کے اس شخص کو اس کے عمل کی جزا دے اور جہنم اس کا مقدر بن جائے. لیکن بہرکیف یہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر فضل فرمائے, کیونکہ اس کے دل میں خوف خدا موجود ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے, وقتاً فوقتاً توبہ کرتا رہتا ہے, طلب کرتا ہے رب کریم صراط مستقیم پر مجھے چلا دے, میں نیک بننا چاہتا ہوں, مجھے نیک بنا دے, میں شریعت کی پاسداری کو پسند کرتا ہوں, لیکن نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے. تو یہ شخص وہ ہے کہ جو طلب کرتا رہتا ہے رب کریم عز و جل سے عافیت, اس کی اطاعت, شریعت مطہرہ کی پاسداری. تو فرمایا کہ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ, وہ جسے چاہتا ہے
مغفرت فرما دیتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. تو بہرکیف کوشش تو یہی کرنی چاہیے ہر فرد کو کہ وہ اطاعت کی طرف ہی مائل رہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. تیسرا وہ طبقہ ہے جو شرعی احکامات سے متنفر ہے, آزاد خیال ہے. جناب انسان آزاد پیدا ہوا ہے, کیا ضرورت ہے کسی پابندی کی؟ آپ کی مرضی, آپ اپنا لائف سٹائل اپنا بنائیں. آپ چاہیں میوزک سنیں, آپ موویز دیکھیں اس ٹائپ کی کہ جس میں بس من پسند مناظر ہوں, چاہے وہ جیسے بھی ہوں, اور آپ جن سے چاہیں آپ دوستیاں رکھیں, جہاں چاہیں جائیں, جو چاہیں کریں, ٹھیک ہے نا. شریعت مطہرہ کی پاسداری تو یہ تو عام لوگوں کی بات ہے. تو ان کے بارے میں فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور بہرحال وہ لوگ جو متنفر ہیں, نفرت کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں, تو ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے. اور وہ دردناک عذاب جو ہے جہنم کا سخت عذاب ہے. اور عین ممکن ہے کہ ایسے لوگ جب کچھ زیادہ آگے نکل جاتے ہیں اور اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں, دین کی کسی بات کو بنیاد بنا کر کے وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, تو ان کا ایمان جو ہے وہ سلب ہو جائے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق بن جائے. تو لہٰذا اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, وہ ہمارا مالک ہے, خالق ہے, ہم اس کے بندے ہیں. اور تقاضا بندگی یہ ہے کہ انسان جو ہے جو احکامات اس کو دیے گئے ہیں اس کو پابندی کا نام نہ دے, بلکہ ان کو خوش دلی سے قبول کرے کہ یہ اس کے احکامات ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا, جس نے ہمیں فیملی دی, جس نے ہمیں گھر دیا, جس نے ہمیں نعمتیں دی, جس نے ہمیں صحت دی, جس نے ہمیں سب کچھ دیا. تو اس کی تو بات ماننی چاہیے, خوش دلی کے ساتھ ماننی چاہیے. تو بہرکیف یہ چیزیں ہیں, اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ رب کریم ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے, جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی زندگی کو گزارا, اکابرین امت نے گزارا, اللہ کے اولیاء نے گزارا. یقیناً کامیابیاں مقدر ہوں گی. القلم Islamic Center under the supervision of Mufti Munibur Rahman Zida Majdu.